سابق وزیر اعظم عمران خان کی 18 مارچ کو کی گئی جیل میں وکلا اور اہل خانہ سے گفتگو۔ ملک میں دہشت گردی کا ناسور بے قابو ہے۔ جعفر ایکسپریس کا سانحہ انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ اس قسم کی منظم دہشت گردانہ کارروائیاں کسی بھی ملک کی سیکیورٹی پر سوالیہ نشان ہیں۔ دہشت گردی کے واقعات میں فوجی اور سویلینز کی قیمتی جانوں کے ضیاع کا جتنا دکھ ہمیں ہے، کسی کو نہیں ہو سکتا، کیونکہ تحریک انصاف وہ واحد سیاسی جماعت ہے جس سے تمام صوبوں کی اکثریت جڑی ہے۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ تمام ایجنسیاں دہشت گردی کی روک تھام کے بجائے تحریک انصاف کو ختم کرنے پر لگائی ہوئی ہیں۔ تحریک انصاف کی جانب سے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے بائیکاٹ کا فیصلہ بالکل درست ہے۔ اس اجلاس میں نہ مجھے بلایا گیا، نہ میری رائے لی گئی اور نہ ہی بلوچستان کے نمائندوں کو بلایا گیا۔ ان کی نیت اس معاملے میں صاف ہوتی تو میری جماعت کے ارکان کو سب سے پہلے مجھ سے مشاورت کرنے کی اجازت دیتے۔ اس وقت تحریک انصاف پاکستان کی واحد جماعت ہے جس کی سپورٹ تمام وفاقی اکائیوں میں موجود ہے، جبکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ سندھ اور پنجاب کے چند مخصوص علاقوں تک محدود ہو کر رہ گئی ہیں۔ ملک کی سب سے بڑی جماعت اور فیڈریشن کی علامت واحد سیاسی پارٹی کے سربراہ کو باہر رکھ کر کون سا اتفاق رائے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اردلی حکومت کی خارجہ اور داخلی پالیسیاں ملک کے لیے زہر قاتل ہیں۔ دہشت گردی کا مسئلہ صرف تب حل ہوگا جب اس کا سیاسی حل دریافت کیا جائے گا اور لوگوں کی منشا کے مطابق ان کے فیصلے ہوں گے۔ دہشت گردی کا مسئلہ صرف فوجی حکمت عملی یا کائنیٹک آپریشنز سے حل نہیں ہو سکتا۔ ہمسایہ ممالک کو لے کر ہماری خارجہ پالیسی آزاد اور خود مختار ہونی چاہیے۔ افغانستان کے ساتھ معاملات بھی بات چیت سے حل ہونے چاہیے۔ رجیم چینج کے بعد ان کی غیر سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ بلاول نے پوری دنیا کے دورے کیے لیکن ایک بار بھی افغانستان نہیں کیا۔ فوجی آپریشنز کبھی مسائل کا حل نہیں ہوتے۔ بڑی بڑی جنگوں کا حل بھی مذاکرات اور امن و استحکام کی کوشش سے ہی نکلتا ہے۔ ملک صرف تب ہی متحد اور مضبوط رہ سکتا ہے جب عوامی مینڈیٹ کا احترام کیا جائے، سیاسی جماعتوں کو ان کی جگہ دی جائے اور اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت سے باز رہے۔ 71 میں بھی ایک سیاسی جماعت کو دیوار سے لگایا گیا، پھر جو ہوا وہ تاریخ بھلا نہیں پائی۔ تب بھی اگر سیاسی جماعتوں کو متوازن مواقع ملتے تو ملک دو لخت نہ ہوتا۔ آج بھی لوگوں کی آواز کو دبایا جا رہا ہے اور ان کی نمائندگی کرنے والی سیاسی جماعتوں کا گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ بلوچستان میں یہی ماڈل نافذ کیا گیا جس کی وجہ سے آج وہاں کے حالات بے قابو ہیں۔ جب تک عوام کی نمائندہ حکومتوں کو اقتدار منتقل نہیں کیا جائے گا، یہ مسائل جو کہ تو رہیں گے بلکہ بڑھتے جائیں گے۔ اردلی حکومت مجھ پر دباؤ بڑھانے کے لیے تمام غیر قانونی ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ میری اہلیہ کو بے جا جیل میں ڈالا گیا ہے۔ نہ تو یحییٰ خان نے مجیب الرحمان کی اہلیہ کو جیل میں ڈالا، نہ جنرل ضیاء نے بھٹو کی اہلیہ کو جیل میں ڈالا، اور نہ ہی مشرف نے کلثوم نواز کو جیل میں ڈالا، مگر اس اسٹیبلشمنٹ نے اخلاقی پستی کی بدترین سطح پر پہنچ کر میری اہلیہ کو بھی جعلی کیسز میں پابند سلاسل کر رکھا ہے۔ پچھلے قریباً ایک ہفتے سے میری مواصلات کے ذرائع تک رسائی پر کڑی بندش ہے۔ حالات حاضرہ سے بے خبر رکھنے کے لیے ٹی وی دیکھنے پر پابندی عائد ہے اور اخبار اور کتابوں کی ترسیل بھی معطل ہے۔ میرے بچوں سے میری بات نہیں کروائی گئی۔ بار بار یاد دہانی کے باوجود مروجہ طریقے کے مطابق 90 دنوں میں میری اہلیہ سے 72 گھنٹے کی ملاقات بھی نہیں کروائی جا رہی۔ میرے ذاتی معالج کو مجھ سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی، نہ ہی ڈینٹسٹ کو ملوایا جا رہا ہے۔ میرے پارٹی رہنماؤں سے ملاقات بھی نہیں کروائی گئی۔ مجھے مکمل طور پر بے خبر رکھا گیا تاکہ اے پی سی کے بارے میں مجھے علم نہ ہو سکے۔ یہ جو کچھ بھی کر لیں، میں ان کی فسطائیت کے آگے نہ ہی پہلے جھکا تھا نہ ہی اب جھکوں گا۔ میں پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے کھڑا تھا، کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا، چاہے مجھے تمام عمر جیل کاٹنی پڑے۔ میں انشاءاللہ اپنے ملک اور اپنی قوم کی خود مختاری کے لیے آخری سانس تک لڑوں گا۔